حسین یا حسین، شہید حسین یا حسین یا حسین.
صلی اللہ علیہ
یہ آنکھیں جو ہیں چشمے کی مدد سے بہت دور تک دیکھتی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ کون کون آ رہا ہے کون کون نہیں آ رہا ہے، اور نام لینا مناسب نہیں ہے، الحمدللہ نام بھی مجھے سب کے پتہ ہے، لیکن میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ میرے سامعین نبی کے لیے، اور بالخصوص گفتگو جو ہماری ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے امام کے لیے ہے، اپنی شہزادی کے لیے ہے، اور میں معصوم علیہ السلام کو ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہدیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یقین جانیے کہ نہ میرا ذہن اتنا قوی ہے اور نہ زبان اس لائق ہے کہ ذکر اہل بیت کر سکوں، یہ تو ان کا صدقہ ہے کہ وہ گونگے کو زبان عطا کر دیتے ہیں، میں تو پھر بھی بولتا ہوا انسان ہوں، صلوات پڑھیے یہ ان کے در کا شرف ہے، اگر یہ چاہ لیں تو بلال کی سین کو لوگوں کی شین سے افضل قرار دے دیں، یہ ان کے در کا شرف ہے کہ اگر یہ چاہ لیں تو راہی جو بے اولاد آیا تھا با اولاد ہو کے چلا جائے، اگر یہ چاہ لیں تو فطرس جو عطاب الہی میں مبتلا تھا زمین پہ آ کر کے پر لے کر کے چلا جائے اور اس سے بہتر اڑان بھر کے اللہ سے کہے میرے اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری عطا کیسی ہے، حسین کی عطا کیسی ہے، صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد جسم کے اندر جان ہے، ان کے اندر زبان ہے اور قوت طاقت ہے، اور جن کا کھاتے ہیں ان کا گانا یہ نمک حلالی کی دلیل ہے، تو ہم کھاتے بھی ان کا ہے اور گاتے بھی انہی کا ہے، ایک صلوات اور مزید دیکھیں میں کسی کو آگے پیچھے نہیں گا کہ آگے پنکھا کے حساب دے کر کے بیٹھتا ہے، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ رات میں اپنے حساب سے بیٹھا ہے کہ یہاں پنکھے کی ہوا آ رہی ہے، لہٰذا کسی کو ڈسٹرب کر کے بیٹھا بس آیا کیے بغیر صلوات اور پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے رہتے ہیں محمد وعلى محمد۔ یقیناً وقت آج محدود ہے کرنے مقابلے میں، کیونکہ آج کا ماتم ہے، یہاں پہ میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں، فرش اللہ بنی مسلم امام بارگاہ بھی یاد ہے، کیونکہ آج کا ماتم ہے بات ٹھنڈی ہو جائے گی، میرے وقت میرا محدود ہے، اسی اپنے وقت کے اندر تمام کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے نور کو ارادہ ہی کریے کہ ہمارے نور کو مٹا دیں، لیکن یہ مٹا نہیں سکتے، اس کو داغدار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر حسن عسکری علیہ السلام تو اس کائنات عالم میں آخری حجت آ چکی ہے، موجود ہے، بس ان کا ظہور ہونا باقی ہے، اور کل ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ایک دلیل اور میں پیش کروں گا، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد ایک صلوات اور دوسری دلیل کہ جب امام علیہ السلام اس کائنات تشریف لے آئے تو آپ نے میں نے ایک آیت پڑھی تھی اس دن وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ والی آیت پڑھی اور اس کے بعد آپ نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورہ تلاوت کر رہا ہوں، اس پر شہدا پہ تمام بیٹھنے والے جہاں بھی دنیا میں بیٹھے ان کی روح کو ہدیہ کر رہا ہوں امام علیہ السلام کو، سے کہ اللہ جب یہ حادث کائنات میں آیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میں نے امام سے سوال کیا مولا یہ سورہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟
سبحان اللہ. یہ سورہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک تو روایتوں میں موجود ہے، دوسرا میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. امام آواز دے کہ تمہیں نہیں پتا کہ سورہ قدر کی نسبت کس ذات کی طرف دی گئی ہے. سورہ قدر کی نسبت کس ذات کی طرف دی گئی ہے؟ امام فرماتے ہیں سورہ قدر سے مراد ہماری جدہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. تشریف لے آئے، کائنات میں آئے تو آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کیوں کی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے، دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا. کیا کہا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. میں دنیا میں آنے کے بعد انا سورہ قدر کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ دنیا پہچان لے دشمن کی نسل تباہ ہو گئی، فاطمہ کا لال اب اس کائنات میں موجود ہے. کی تلاوت کر کے سورہ قدر سے مراد فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے. سورہ قدر کی تلاوت کر کے امام نے بتا دیا کہ فاطمہ کا وارث ابھی دنیا میں موجود ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے میں سورہ قدر کی تلاوت کر رہا ہوں کیونکہ سورہ قدر میرے وجود کے اوپر دلیل ہے. سورہ قدر میرے وجود کے اوپر دلیل ہے. کیسے دلیل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ تنزل الملائکۃ والروح کہ اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں. قرآن کو نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال تو ہوئی ہیں، کچھ کم زیادہ 1400 سال نازل ہوئے ہو چکے ہیں قرآن مجید کو. اور قرآن کی یہ آیت تنزل الملائکۃ والروح کہ فرشتے ہر شب قدر میں فرشتہ یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم کے جانے کے بعد آج کون اس کائنات میں ہے کہ جس کے گھر کے اوپر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتے ہیں؟ قرآن کا دعویٰ ہے. مسلمان تو اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. مسلمان بھی یہ مانتا ہے کہ ہر سال شب قدر میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتی ہے. اب میرا سوال مسلمانوں سے ہے وہ کائنات میں کس کا گھر ہے؟ وہ کون سا آدمی ہے جس کے اوپر اللہ کا ہر سال امر نازل ہوتا ہے؟ بھائی مسلمانوں میں نہ کوئی ایسا گھر موجود ہے، نہ کوئی ایسا ہادی موجود ہے جو بتا سکے کہ فلاں مسجد کے فلاں امام کے اوپر فلاں گھر میں روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں، امر الہی بھی نازل ہوتا ہے. اتنی خاموشی اچھی بات نہیں ہے. آپ کے امام کے وجود کے اوپر دلیل چل رہی ہے. بھائی اس کائنات میں کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی مسجد کے امام کے اوپر ہر سال فرشتہ بھی نازل ہوتا ہے اور روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں. تو اس کائنات میں کون ہے جہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے، جہاں روح نازل ہوتی ہے؟ بھائی پہلا تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ آیت ایسے ہی اللہ میاں کہہ کے بھول گئے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہر سال نازل ہوتے ہیں تو کہاں نازل ہوتا ہے؟ کوئی تو ایسا امام چاہیے، کوئی تو ایسا آدمی چاہیے جس کے اوپر فرشتے اپنا امر لے کر نازل ہو. جب میں نے مسلمانوں سے کہا تو مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا ہو بھی نہیں سکتا. تمہارے اماموں کے اوپر یا تو جنات نازل ہوتے ہیں یا تو شیطان نازل ہوتا ہے. یا جنات نازل ہوتے ہیں یا شیطان نازل ہوتا ہے. میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ واقعہ سنا ہے کہ شیطان کو ایک دن یہ سمجھ میں آیا جب حسین کا اس نے یہ تمام چیزیں سرکار دو عالم کی دیکھی اور یہ امت اور یہ جہاں سب کچھ دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ آج جا کر کے آدم کا توبہ کر لیتا ہوں اللہ کی، اور آدم کی قبر کے اوپر جا کے سجدہ کر لیتا ہوں، شاید اللہ مجھے معاف کر دے. تو دوسرا شیطان جو شیطان سے بڑا شیطان تھا وہ شیطان کے سامنے آیا اور اس نے کہا عجیب بیوقوف آدمی ہو جس کا تو وہ زندہ تھا تب سجدہ نہیں کیا اور مردے کا سجدہ کرنا چاہتے ہو. تمہارے نہ امام اس لائق ہے نہ تمہارا حدیث لائق ہے. ارے تمہارے
امام مہدی کیا یا جنات نازل ہوتے ہیں یا شیطان نازل ہوتا ہے، بھائی فرشتہ وہی نازل ہوتا ہے. اس نے فرمایا انا بقیت اللہ، میں اللہ کا بقیہ ہوں. اور یاد رکھو نحن معاشر الانبیاء نحن اہل البیت، ہم اہل البیت ہیں، ہمارا وہی گھر ہے جہاں فرشتوں کی رفت و آمد روز اول سے ہے. ارے جہاں کم فرشتے نازل ہوتے تھے وہی آج بھی نازل ہوتے ہیں. کل کہاں نازل ہوتے تھے؟ تو مدینہ، پورا مدینہ گواہ ہے کہ علی نے بھی فرمایا کہ جب بھی میں اس وقت سے علی کے رسول کے ساتھ موجود ہوں، غار حرا میں جب پہلی بار جبرائیل نازل ہوئے تھے تب بھی علی موجود تھے. یعنی علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فرشتہ ہمیشہ محمد کے اوپر نازل ہوتا ہے، محمد کے اوپر نازل ہوتا ہے. اور میں نے کل بھی پڑھا تھا آج بھی رسول نے کیا فرمایا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. ہمارا سب کے سب محمد ہے. کل پہلے محمد پہ فرشتہ نازل ہو رہا تھا، آج 14ویں محمد کا سبحان اللہ. عزیزان محترم، تو یہ دلیل بنی ہے. قرآن کی اگر آیت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مصداق چاہیے کہ جس کے اوپر یہ آیت نازل ہو. اس کائنات میں ایک ہادی، ایک رہنما، ایک محمد کا بیٹا، ایک فاطمہ کا وارث، ایک حسین کا چیارہ موجود ہے جس کے اوپر سورہ قدر ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہماری اور آپ کی تقدیر لے کرتے ہیں. اس اللہ بڑی عزت ہے. تین لقب میں آپ کو بیان کر دوں گا. بہت سارے القاب ہیں مولا کے، تین بہت اہم لقب مولا کے. پہلا لقب مولا کا ہے بقیت اللہ. بقیت اللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بقیہ. قرآن مجید میں اللہ شاہ فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ایک سلوات پڑھ لیں. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. دیکھیے اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک مومنین کے لیے بشارت ہے اور جو مومن نہیں ہے ان کے لیے کھلا چیلنج ہے. کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا یہ بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو، اگر تم خیر ہو. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ہمارا ایک تو باقی ہے، یہ ہمارا بقیت اللہ ہے. دیکھیے محمد بھی بقیت اللہ تھے، حسین بھی بقیت اللہ تھے، پورے محمد امام علی رضا بھی بقیت اللہ تھے، امام حسن عسکری بھی بقیت اللہ تھے. اللہ نے کہا یہ آخری بقیت اللہ ہے، اب اس کے بعد کوئی خیر آنے والا نہیں ہے، یہ آخری ہے، یہ آخری ہے. جب امام اس دنیا میں آئے تو آپ نے تیسرے دن جو میں نے کل واقعہ پڑھا امام نے کیا فرمایا؟ انا حجت اللہ، انا بقیت اللہ. میں اللہ کا بقیہ ہوں، میں اللہ کا بقیہ ہوں، میں اللہ کا بقیہ ہوں. مولا آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں جتنے بھی مومنین ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خیر ابھی باقی ہے، اور جتنے بھی دشمن ہیں یعنی غیر مومن ہیں ان کے لیے اللہ کی تلوار ابھی باقی ہے. یہی
اس کے علاوہ کوئی کسی اور سے خیر کی امید بھی نہیں. یہ امام کا پہلا لقب ہے اور روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ سے تو اس زمانے میں جتنے بھی مومنین رہیں گے وہ آپ کو اسی نام سے السلام علیکم یا بقیہ اللہ اس طریقے سے آپ کو سلام کریں گے, اس طریقے سے آپ کو بلائیں گے. امام علیہ السلام امام کا ایک لقب اور وہ ہے خلف اور خلف الصالح. خلف کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے آخر کر دیا کرتے ہیں تو نہ ان کے آنسو ہو رہے ہیں جن کے سامنے ان کی دادی کو کا پہلو شکستہ کر دیا گیا, کیوں نہ روئیں جن کے سامنے امام علیہ السلام کے سر و تن جدائی کر دی, جن کے سامنے امام علیہ السلام اور ان کی بہنوں کی چادریں چھینی گئی. یہ سوگواروں آج 6 محرم آ گئی, ابھی دور وفات کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آج حسین کے اس جوان کا ماتم ہمیں کرنا ہے, اس جوان کے اوپر آنسو بہانا ہے جس کی عمر کربلا میں صرف اور صرف 13 یا 14 سال تھی, جو حسن کا لال تھا, پروا کا دیالت تھا. یہ سوگواروں روایت بتاتی ہے کہ حسین ابن علی اور 6 محرم کے بارے میں ملتا ہے کہ 20,000 فوج کا آج اضافہ ہوا لشکر یزید میں, اور جب لشکر یزید میں اضافہ ہوتا تھا شہزادی کی دل کڑپ جاتا تھا. جناب قاسم نے اپنے چچا سے پوچھا, چچا یہ بتائیے کہ ہم حق کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں. ساری باتیں کرتے رہے. ایک مرتبہ امام حسین نے جب لشکر کو دیکھا اور دنیا کو بتانے کے لیے, ورنہ اہل بیت کے خاندان کے جب اصغر کا یہ عالم ہے تو قاسم کا عالم کیا رہا ہوگا. ایک مرتبہ امام نے پوچھا, قاسم میرے لال تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ قاسم نے کہا, اے چچا جان احلا من الرسل, میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے, میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. بس ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ قاسم علیہ السلام خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمام لوگوں کے نام پڑھے جا رہے تھے کہ کل علی اکبر کی شہادت ہوگی, کل فلاں کی شہادت ہوگی, کل فلاں کی شہادت ہوگی. قاسم انتظار کر رہے تھے کہ ان کا بھی نام آئے. جب ان کا نام نہیں لیا گیا, مرتبہ چچا کی خدمت میں, چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ آواز میں میرے لال تمہاری کیا بات ہے, کل تو صدر بھی شہید کیا جائے گا. میں قاسم علیہ السلام کی بس غیرت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ قاسم کا دل تڑپ گیا, چچا جان کیا اشقیاء خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ کیا اشقیاء خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ نہیں, آپ اس جملے تک پہنچے نہیں. قاسم کا دل تڑپ گیا, ارے جس خیمے میں زینب اور ام کلثوم جیسی دنیا رہتی ہیں, اب یہ تو خیمے میں ہے, کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ حسین نے کہا نہیں میرے لال خیمے میں نہیں آئیں گی, میں صدر کو لے کر کے مقتل میں جاؤں گا. اور ایک جملہ صاحب پڑھا کرتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی ہے, ایک خیمے میں علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے, مولا عباس بیٹھے ہوئے تھے. علی اکبر کہہ رہے تھے کل پہلے مقتل میں جاؤں گا. تو عباس نے کہا نہیں میرے لال اکبر, اگر تم پہلے مقتل میں جاؤ گے تم میرے بھائی کی روشنی ہو, تم میرے بھائی کی آنکھ ہو. اگر تم مقتل میں چلے گئے تو میرا بھائی میرے آقا کی بینائی چلی جائے گی. تو کہا کہ میں پہلے مقتل میں جاؤں گا. کہا چچا عباس اگر آپ پہلے مقتل میں چلے گئے تو آپ میرے بابا کی قبر ہے, اگر آپ چلے گئے تو قبر ٹوٹ جائے گی. یہ باتیں قاسم سن رہے تھے. قاسم خیمے کے اندر داخل ہوئے. کہا چچا عباس نہ کل پہلے آپ مقتل میں جائیں گے, نہ بھیا علی اکبر جائیں گے, پہلے مقتل میں میں جاؤں گا, کیونکہ قاسم کے مرنے سے نہ چچا کی آنکھ کمزور ہوگی, نہ قبر کمزور
جزاکم اللہ. یہ تو حدیث سیاست صاحب اولاد ہے. خدا ہر قوم کو اس کے بیٹے کا چہرہ دکھائے, ہر قوم کو اس کے بیٹے کا چہرہ دکھائے. حال کربلا کی مائیں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا, نوکے نیزہ کے اوپر سروں کو بلند دیکھا. جزاکم اللہ. خدا کوئی بندہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے اس روارو قیامت ہو گئی جب امام حسن علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی اور آپ نے پھر اپنے بابا کی تعویذ کھولی اور اس کا حوالہ دیا. اجازت ملی, وقت میرا تمام ہو جائے گا, مسائل تمام کر دوں. اجازت ملی, مقتل کربلا میں آئے. قاسم لڑتے رہے, زمین کربلا پہ گرے اور آواز کی چچا جان میری مدد کو آئیے. بس یہیں کے اوپر حسین ٹوٹ گئے, یہیں کے اوپر حسین
Y'all say